رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. السلام علیکم. مزارات اور درگاہ، ان کی اسلام میں کیا حقیقت ہے، یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے 7 احادیث رکھوں گا، اور اس سے انشاءاللہ ہمیں اسلام میں مزارات کا کے اوپر جو اسلام کا مزاج ہے وہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. تو سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 528، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چرچ کا ذکر کر رہی تھی جو انہوں نے ابیسینیا میں دیکھا، تو جس کے اندر تصاویر تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی نیک بندہ ان کے درمیان مرتا تو وہ اس کے اوپر جو ہے اس کی قبر پر ایک عبادت گاہ بناتے، اسے سجاتے اس قسم کی تصاویر سے، اور یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین یعنی لوگ ہوں گے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی 530 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو، اور یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے مفہوماً رکھ رہا ہوں، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا. حدیثیں سنتے جائیں اور سوچتے جائیں کہ پاکستان انڈیا کے کلچر میں اور کس طریقے سے ہمارے ہاں جو مزارات بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں سوچتے چلے جائیں، اور یہ دیکھتے چلے جائیں کہ ہمارے دین کا کیا مزاج ہے. حدیث نمبر 3 ابو داؤد کی حدیث نمبر 3222، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں میں اسلام کے اندر قبروں کے اوپر یا قبروں پر کوئی قربانی یعنی کوئی چیز ذبح نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد ابو داؤد کی حدیث نمبر 3313، جس میں حضرت جس میں ثابت ابن ضحاک کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس نے یہ نظر باندھی یا یہ ارادہ کیا کہ ایک اونٹ جو ہے ذبح کرے گا بوانا کے مقام پر. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے اس طریقے سے یہ کیا، ارادہ کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا اس جگہ کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی یعنی اس زمانہ جاہلیت میں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں. تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس جگہ کوئی اس زمانہ جاہلیت میں کوئی ایسا کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا؟ ان لوگوں نے کہا نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، اپنی یہ جو اپنا جو ارادہ یا منت ہے اس کو پوری کرو، لیکن اپنی منتوں کو کسی ایسی چیز پر پورا نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، اور نہ ہی انسان کو کوئی ایسی چیز کرنی ایسی چیز کرنی چاہیے جس پر اس کا کوئی اختیار نہ ہو. اچھا، اسی طریقے سے حدیث نمبر 5 صحیح مسلم کی 9076 ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ایک حصہ ہے کہ قبروں کو، غور سے سنیں، قبر کو، مزاروں کو نہیں، ان کو قبروں کو ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے انسان کو جو ہے موت کی یاد آتی ہے. ٹھیک ہے، مزاروں میں جا کے کس کی یاد آتی ہے؟ موت سے زیادہ اس شخص کی یاد آتی ہے. اور اسی طریقے سے پھر حدیث نمبر 6 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 969، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اسی کام پر نہ بھیجوں. حضرت علی کہتے ہیں ابو الحیاج الاسدی کو کہ میں کیا تمہیں اسی کام پر نہ بھیجوں جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا؟ اور وہ کیا تھا کہ کوئی ایسی تصویر نہ چھوڑنا سوائے اس کے کہ اسے یعنی مٹا دینا، اور کوئی ایسی اونچی قبر نہ چھوڑنا سوائے اس کے کہ اس کو برابر کر دینا زمین سے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اس حدیث میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ قبروں کو برابر کر دو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اوپر 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 عمارتوں پہ عمارتیں، اور اس پر ٹائلیں لگا لگا کے پتہ نہیں کیا کیا لگا لگا کے اور پکا کر دو. اچھا، اسی طریقے سے حدیث نمبر 970 صحیح مسلم کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا. اب یہ سنیں، یہ شاید سب سے کریٹیکل، سب سے اہم حدیث ہے اس موضوع پر، مزارات اور درگاہوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبروں کو پکا نہ کیا جائے، انہیں بیٹھنے کی جگہیں نہ بنایا جائے، اور ان کے اوپر عمارت نہ بنائی جائے، ان پر عمارت نہ بنائی جائے.
منع کیا ان پر عمارتیں بنانے سے۔ اس حدیث کو یاد رکھیے گا، صحیح مسلم حدیث نمبر 970۔ اچھا، ابھی اس تمام حدیث دیکھ کر اسلام کا تو یہ ساتھ کی ساتھ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ لی، اس سے ان تمام حدیث کو سن کر جو اسلام کا جو الٹیمیٹ گول اور ہدف ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا۔ کوئی ایسی چیزیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ بناؤ جس سے شرک کی، یعنی خاص طور پر مزارات کی، جس سے جو ہے انسان جو ہے وہ، اس کے مزاج میں یہ ہے کہ جس سے اسلام جو ہے وہ انسان کو شرک کی طرف لے جائے، ٹھیک ہے، نیت اس کی جو بھی ہو، لیکن یہ چیزیں شرک کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی ایک انسان کی جو ہے نا دل کے اندر ایک وہ رعب اور وقت اور مقام اور حیثیت بڑھتا ہے جب اس طریقے سے کوئی مزار بنتا ہے اور اس پر یہ لکھ دیا جاتا ہے پلیٹ لگا کے فلاں کا مزار ہے، فلاں کا مزار ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کون تھا، اور گویا جو لوگ، خاص طور پہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، نا سمجھ لوگ ہیں، ان کے دل میں ایسا روب بیٹھ جاتا ہے کہ وہ بعض اوقات شرک کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مزارات ہیں وہ کرتے کیا ہیں، وہ اصل میں انسان کو جو ہے نا عملی زندگی سے دور کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ مزارات پہ جا کے یہ سوچتے ہیں، اتنی محنت کر کے وہاں پہنچتے ہیں، پھر خاص طور پہ جو لوگ دین کے مزاج سے واقف نہیں، وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ شخص میری ساری بگڑی بنا دے گا، بس اس مزار سے ہو کے آ جاؤں، اس سے وہ فیض حاصل کر لوں، یہ کر لوں، بس میری ساری بگڑی بن جائے گی۔ یعنی خود اپنے انسان محنت سے بھاگتا ہے، کہتا ہے یار فلاں کی مزار پہ چلا جاؤں سارا کام ہو جائے گا، خود محنت نہیں کرے گا۔ اس سے انسان کے اندر یعنی عملی طور پر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ حضرات پہ جاتے ہیں اتنی محنت کر کے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا کہ میں منع کرتا ہوں کہ قبروں کو پکا مت کرو، ان پہ عمارتیں نہ بناؤ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبروں کو پکا نہ کیا جائے، ان پہ عمارتیں نہ بنائی جائیں۔ آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے عمارتیں بھی بناتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر کے ادھر جاتے بھی ہیں، آپ کا وقت بھی لگتا ہے، آپ کی طاقت بھی لگتی ہے، آپ کی ہر چیز لگتی ہے، اور کیا ملتا ہے آپ کو؟ یعنی ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو اب جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو ایک قبر اور ایک مزار ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے کہ قبر کیا ہوتی ہے، اوپر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن مزار پہ کیا ہوتا ہے، مزار پہ پہلے اس کو پکا کیا جاتا ہے، اور پھر پکا کیے ہوئے قبر کے اوپر اتنی مطلب بعض اوقات اتنی خوبصورتی سے چیزیں سجائی جاتی ہیں، کچھ پر خوبصورت 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 چادریں رکھی جاتی ہیں، پھر اتنی خوبصورت عمارتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ چیز انسان کو، انسان نہیں، کوئی قبر کے اندر والے کو بھی، کوئی عام سا آدمی جس کو دین کے مزاج سے کوئی واقفیت نہیں ہے نا، وہ جا کے سمجھے گا جیسے کہ گویا کوئی بادشاہ ہے اندر، ایسا کوئی ایسا اہم شخص ہے، اس کو آخرت کی کیسے یاد آئے گی؟ وہ تو ایک مٹی کے ڈھیر کو دیکھ کے انسان کو یاد آتی ہے نا اپنی اصل اوقات کی، یار میں جو کہاں سے آیا ہوں اس مٹی سے، اور ادھر ہی واپس جانا ہے۔ ایک مزار کو دیکھ کے تو انسان کہے گا یار یہ اتنا زبردست، وہ جب اس کو آخرت کی کیا یاد آئے گی، اس کو کیا ڈر لگے گا کہ یار میں نے اس مٹی میں جا کے دفن ہوگا، اس کو تو ایسا لگے گا واہ واہ، موت کے بعد تو موج ہی موج ہے، تو ایک بادشاہ کا دربار آ گیا۔ اب یہ بھی تو سوچے نا کیونکہ آپ دیکھیں اصل میں جو آپ مزارات ہیں، یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ قبروں کو پکا نہ کرو، ان پر عمارتیں نہ بناؤ، سیدھی سی بات ہے کہ جو جتنے بھی مزارات اور یہ درگاہیں بنتی ہیں، یہ سارے کے سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں بنے۔ بے شک میں نہیں کہتا کسی نے جان بوجھ کے کیا، ہو سکتا ہے کسی شخص تک یہ احادیث پہنچی ہی نہ ہو، تو اب تو میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں نا، اور آپ کو چاہیے کہ آگے بھی لوگوں تک پہنچائے۔ چلے وہ جہالت میں انہوں نے بنا دی، لیکن اب تو اگر آپ کو پتہ لگ گیا تو اب بھی کیا آپ ایسی جگہوں پر جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ بنی ہوں؟ کہ اب بھی آپ ایسا کریں گے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے والد صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ یار فلاں جگہ نہ جاؤ یا فلاں چیز نہ خریدو، اور آپ وہی چیز خرید کے لا کے اپنے والد صاحب کے سامنے رکھ دیں۔ انہوں نے منع کیا تھا، آپ نے انہیں کے سامنے لا کے رکھ دیا، سبحان اللہ۔ تو آپ کو کہنے کا مقصد کیا ہے، یہ ایون آپ کو جو ہے نا قرآن میں یہ نہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے، یہ پہلے بھی تھا۔ سورہ کہف کی جس طرح کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ
اصحاب الکاف کے اوپر وہ مسجد بنا دی تھی. تو یہ انسان کا مزاج ہمیشہ رہے کہ یار کوئی نیک بندہ، یہ ماضی میں بھی انسان اسی طریقے سے کرتا رہے. جب دیکھا کوئی نیک بندہ فوت ہوا ہے، اس کے اوپر یہ بنا دو، یہ بلڈنگ بنا دو، یہ مسجد بنا دو. اس کا ایٹیچیوڈ یہی رہا ہے. اب میں آپ سے ویڈیو کے آخر میں تو نہیں، اس سے پہلے کچھ چند آپ سے سوالات کرتا ہوں. آپ مجھے بات بتائیں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ جو خاص طور پہ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جن لوگوں کو یہ ابھی تک بات واضح نہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں اور ایک خوبصورت مزار آپ کے سامنے آتا ہے، اور آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول، یہ دیکھیں اتنا خوبصورت مزار بنایا ہے، اتنی خوبصورت اس میں ماربل لگائی ہوئی ہیں، اتنے اندر خوبصورت ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں، اتنی خوبصورت چادریں چڑھائی ہوئی ہیں، آ کے دیکھیے میرے سارے اس کی زیارت کر. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کو منع کیا ہو کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبریں پکی کرو، قبریں پکی کرنے پہ آپ نے تو کہا پکی تو چھوڑو، اس کو اتنا پکا کر دو کہ اوپر پکا کر کے پوری بلڈنگ ہی بنا دو تاکہ وہاں سے ہلا ہی نہ کوئی سکے اس کو، پکے پر پکے کیے جو. آپ کبھی اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کبھی کر سکتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے ہم نے کتنی خوبصورت عمارتیں بنائی، ساری کی ساری رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں بنی. اور حدیث میں نے آپ کے سامنے ساری رکھ دی ہیں. اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے اپنے طور طریقوں کو، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلنا ہے، اپنے کلچر پر، اپنے رسم و رواج کے پر چلنا ہے، اپنے بچپن کے طریقوں پر چلنا ہے، یا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دینی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مزارات پر جا کر کے آپ اللہ اور رسول کی محبت حاصل کرتے ہیں یا ان کا غضب، یا اللہ کا غضب حاصل کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کر رہتے ہیں؟ اب یہ بھی اپنے آپ سے سوال پوچھیں ان حدیث کی روشنی میں. اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ اس بات سے محبت رکھیں گے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں، اس کو جا کے آباد کرنا شروع کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں بنی ہو. تو اتنا پیسہ، اتنا وقت، اتنا ٹائم خرچ کر کے بھی اگر کچھ نہ ملا سوائے اس کے کہ سب خرچ کر کے بھی آپ نے ضائع کر دیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ آخر میں آپ کے سامنے ایک کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں، دو چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، مزارات کو قبروں کے ساتھ اور پھر مزارات کو مساجد کے ساتھ. آپ دیکھیں، آپ جب مزارات میں جاتے ہیں آپ کو کس چیز کی یاد آتی ہے؟ اللہ کی یاد آتی ہے یا اس شخص کی جو قبر کے اندر ہے؟ جبکہ قبر میں کسی قبر جو مٹی کا ڈھیر ہے قبرستان میں جا کے کس کی یاد آتی ہے؟ آخرت کی یاد آتی ہے کہ یار میں جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹنا ہے، میں نے انسان کو اپنی اصل حیثیت یاد آتی ہے. ایک مزار میں جا کر آپ کو جو ہے وہ ایک ہی شخص کا عموماً کیا ہوتا ہے، بہت کوئی ایک شخص یا کچھ مخصوص شخص وہی جو ہے وہاں پر خاص ہو جاتے ہیں. جس طرح ایک بادشاہ کے دربار میں وہ بادشاہ خاص ہوتا ہے اور اس کے وزیر وغیرہ خاص ہوتے ہیں، جبکہ قبرستان میں اس طرح کوئی شخص ایک خاص اہمیت نہیں رکھتا. ہر انسان مٹی کے نیچے دبا ہوتا ہے، اس کو جہاں سے وہ آیا ہوتا ہے وہیں وہ لٹا دیا جاتا ہے، انسان کو اپنی اصل حیثیت یاد آتی ہے. اسی طریقے سے مزارات بنانے پر اتنا پیسہ لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، خرچہ آتا ہے، ملک کی جو ہے معیشت پر اثر پڑتا ہے. جبکہ مٹی کا ڈھیر کھود کے اندر بندہ ڈالنے میں کتنا انسان کے ملک کی معیشت پر اثر پڑتا ہے. اسی طریقے سے آپ مزارات پہ جائیں تو آپ کو کس چیز کی یاد آتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کسی بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں اور بڑا کوئی عظیم شخص ہے، ایک بادشاہ کے دربار کی ایک فیلنگ، ایک احساس آتا ہے. لیکن جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو انسان کو اپنی اصلیت، اپنی اصلی اوقات کی یاد آ جاتی ہے کہ انسان تو کیا ہے، تو صرف تو مٹی سے آیا تھا، تجھے اس مٹی میں واپس جانا ہے. اچھا، یہ کچھ کمپیریزن تھا ایک قبر اور مزار کے درمیان. اب ایک میں مزار اور مسجد کے درمیان آپ کے سامنے کمپیریزن رکھتا ہوں کہ مزار میں جا کے ہمیں جو ہے اس شخص کی یاد آتی ہے جو مزار کے اندر دفن ہے، لیکن مسجد میں جا کے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی کی یاد نہیں آتی، کیونکہ وہاں پہ کوئی دفن نہیں ہوتا، وہاں پہ صرف اللہ کے سامنے ہم اپنا سر رکھنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ مزارات، اب نمبر دو، مزارات بنانا گناہ کا کام، ایک گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی نافرمانی، جبکہ مساجد بنانا ایک ثواب کا باعث ہے. نمبر تین، آپ اسے اس شخص کی تعظیم کے لیے بنا رہے ہیں جو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، ایک مزار کو، جبکہ مساجد بنتی ہیں اللہ رب العزت رب العالمین کی تعظیم کے لیے بنتی ہے. مساجد اس کے سامنے سر رکھنے کے لیے بنتی ہے.
مزارات میں ایک شخص، یہ بات شاید میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مزارات پر جا کر کسی شخص کی تعظیم ہوتی ہے، جبکہ مسجد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے۔ مزارات بنانے سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ، خاص طور پہ وہ لوگ جو دین سے واقف نہیں، وہ شرک کرنے لگیں گے اور اللہ کے سوا اس شخص کی بھی عبادت کرنے لگیں گے جو اس مزار میں دفن ہے یا اس درگاہ میں دفن ہے۔ لیکن مساجد میں انسان صرف اللہ کے سامنے اپنا سر رکھتا ہے۔ جو مزارات ہیں وہ ہمیں جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک بادشاہ کی یاد دلاتے ہیں، کہ جیسے کوئی بادشاہ مرا ہو، کوئی بہت بڑا شخص مرا ہو، جبکہ مساجد میں جا کے ہمیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ اسی طریقے سے مزارات میں جا کے ہمیں سستی، ہمارے اندر ایک مزاج میں سستی پیدا ہوتی ہے اور ہم لوگ عملی طور پر چست اور ایکٹیو نہیں بنتے، سست ہو جاتے ہیں اس معنوں میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی شخص میری ساری بگڑی بنا دے گا، نعوذ باللہ۔ جبکہ مساجد میں 5 دفعہ جانا ہمیں بہت چست اور ایکٹیو بناتا ہے۔ وضو کرنا، اٹھنا، صاف کپڑے پہننا، بار بار مسجد میں جانا، آنا جانا، اور وہاں پہ ایک عبادت کرنا، باقاعدہ اٹھنا بیٹھنا، سجدے کرنا، انسان کو چست اور ایکٹیو بنا دیتا ہے، اس کے اندر سے سستی نکال دیتا ہے۔ جبکہ مزارات میں جانے سے انسان کی ذہنیت میں صرف یہی ہوتا ہے کہ یار ایک دفعہ جائیں گے، کبھی سال میں، وہ سارے کام سار کے، نعوذ باللہ ہماری بگڑی بن جائے گی، نعوذ باللہ۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی، ٹھیک ہے؟ اب یہ پبلک کے ہاتھ میں بات ہے، دلائل آپ کے سامنے ہیں، حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، یہ تو آپ کے ہاتھ میں۔ اگر آپ ان مزارات پر جانا بند کر دیں گے تو ان کا کاروبار نہیں چلے گا، یہ خود بخود ٹھپ ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی کاروبار، جیسا بائیکاٹ ہوتا ہے، آپ کوئی کاروبار نہیں، اس کے اندر اس کو چیزیں نہیں خریدیں گے، وہ ٹھپ ہو جائیں گی خود بخود۔ آپ سگریٹ خریدنا بند کر دیں گے، سگریٹ نہیں بکے گی، مارکیٹ میں نہیں آئے گی، خود بخود بند ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ سنیماؤں میں جا کے فلمیں نہیں دیکھیں گے، وہ نہیں چلیں گے، خود بخود بند ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ آپ پر ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کوئی آپ کو کوئی دھکیل کے تو نہیں لے کے جا رہا، مطلب کوئی باہر سے زبردستی میں آپ خود جاتے ہیں، یہ آپ کی اس سوچ کی بات ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے یہ جو پیسہ ہے جو کما رہے ہیں، جو کوئی بھی، میں نہیں کہتا کون، لیکن ان مزار سے جو بھی پیسہ کما رہا ہے اور سمجھتا ہے اس کو حلال سمجھتا ہے، تو وہ سوچ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جگہوں سے پیسہ کمانا کیا اپنے لیے حلال سمجھتا ہے؟ وہ کیا اس کو سمجھتا ہے کہ وہ حلال ہے؟ اسی طریقے سے اگر کسی کو میری کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو اور کچھ بھی اس کے پلے نہ پڑا ہو، تو میں بالکل بچوں والی بات کہتا ہوں، جو کہ مجھے بھی نہیں صحیح سے سمجھ آتی، لیکن میں ان کے لیے کہتا ہوں جن کو کچھ بھی نہ سمجھے۔ آپ مزارات پر جا کر اپنا پیسہ کیوں ضائع کریں؟ کیا کسی مردے کو پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ اتنا ہی سوچ لیں کم از کم۔ اور یہ یاد رکھیے گا، مزارات پہ ہوتا کیا ہے، کوئی پازیٹیوٹی اچھائی نہیں ہوتی۔ آپ کو بھی پتہ ہے کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں۔ کچھ مزارات پہ نہ جانے کوئی نشئی بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ پہ پتہ نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا گند ہو رہا ہوتا ہے، اور اتنے پیسے ملک کے، ہمارے لوگ پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں، نہ جانے کتنے پیسے ہمارے ملک کے مزارات پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اتنا پیسہ اگر ہماری معیشت میں لگ جائے، لوگ اس کو کسی مثبت کام میں استعمال کریں، ہمارے معیشت چل پڑے، ہماری اکانومی کتنی طاقتور ہو جائے، اتنا پیسہ تو ہمارا ان چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے۔ مزارات ہی صرف ہٹا دیں رستے سے اور یہ پیسہ کسی صحیح کام پہ لگائیں، تو ہماری معیشت کہاں دنیا کے اندر، ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں ایز این اکنامک پاور۔ بس اس کے بجائے ہم لوگ پیسہ کہاں لگا رہے ہیں؟ مزارات پہ کوئی جا کے بلا پیسہ دیتے ہے کسی ایسے شخص کو جو اب اس دنیا میں رہتے نہیں، اس کو پیسے کی ویسی کیا ضرورت ہے، اور ادھر جا کے پیسے دینے کا کیا فائدہ؟ تو بہرحال یہ مرضی ہماری ہے، ہم نے ان مزارات کو قائم رکھا ہے۔ جب تک ہمارے اندر یہ شعور نہیں آتا کہ یہ جگہیں بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہیں، ان کو ہٹا دینا چاہیے، مٹا دینا چاہیے، صرف وہ قبر باقی رہنی چاہیے، مزار اور اس کو پکا کرنا قبر کو، یہ سب اسلام کے اندر ناجائز اعمال ہیں۔
ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی اسی حالت میں یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ اوپر اٹھائے گا جب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، جس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، کہ اگر اہل کتاب جو ہے ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، ہم ان کے یعنی گناہ معاف فرما دیتے اور انہیں جنت میں داخل کر دیتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو اس میں نازل کیا گیا ہے اس کو قائم کرتے، ہم انہیں یعنی گویا سمجھے انہوں نے کہا کہ ہم انہیں زمین و آسمان سے یعنی ان کے اوپر رزق کھولتے۔ تو یہ ہمارے لیے آپ سمجھ لیں کہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم ان مزارات کو چلتے رہنے دیں گے، اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ مزارات جب تک ہیں ہم لوگ کبھی بھی معاشی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے کبھی بھی اوپر اٹھ سکتے ہیں ایک قوم بحیثیت قوم؟ یہ بات، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے باپ دادا کے طریقوں پر اور شیطان کے بہکاووں پر اور اپنے بچپن کے طریقوں پر ہی چلنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔